حیدر شیرازی ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ یہ کچھ ڈرامائی سا سین ہوا ہے عدالت کے باہر جب فواد چودھری نکلے، ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے سامنے سے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے اہلکاروں کو آتے دیکھا، اپنی طرف اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو آتے دیکھا۔ یہ بالکل وہ مناظر ہیں جو اس وقت ہم نریٹ بھی کر رہے ہیں آپ کو۔ فواد چودھری آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے سامنے سے دیکھا اہلکاروں کو آتے ہوئے، گاڑی سے فوری طور پر اترے ہیں اور بھاگے ہیں۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ حیدر شیرازی بتا رہے ہیں کہ جب وہ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے، ایک گیٹ جب انہوں نے کراس کیا تو گر بھی گئے، گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بعد پھر بھاگے اور پھر دوسرے گیٹ کے آگے بھی وہ لڑکھڑائے، گرے اور وہاں سے بھی اٹھنے کے بعد پھر وہ کمرہ عدالت پہنچے۔ اور یہ جو سارا معاملہ جب یہ ہو رہا تھا تو اسلام آباد پولیس کے اور اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے اہلکار ان کے پیچھے تھے، وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بھی بتائیں کہ فواد چودھری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا 3 MPO کے تحت جو ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اس پر دلائل بھی دیے گئے، سماعت بھی ہوئی۔ بابر اعوان نے ان کا مقدمہ بھی پیش کیا عدالت کے سامنے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اپنا موقف پیش کیا، لیکن عدالت نے تمام تر کیس سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا، فیصلہ سنایا اور ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ انڈرٹیکنگ دیں کہ وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لیکن ایک معاملہ یہاں پر بڑا عام ہے کہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے، جو ہمارے نمائندے بتا رہے تھے، کہ کسی بھی دوسرے مقدمے میں 2 دن کے لیے حفاظتی ضمانت بھی فواد چودھری کی منظور کی ہے عدالت نے۔ یعنی کسی بھی دوسرے مقدمے میں 2 دن کے لیے فواد چودھری کی حفاظتی ضمانت، جو ابھی کیس کا فیصلہ سنایا گیا اس میں ضمانت منظور کی ہے، 2 دن کے لیے حفاظتی ضمانت۔ لیکن اس کے برعکس صورتحال ہم نے دیکھی جب وہ ہائی کورٹ سے نکل رہے تھے اپنی اہلیہ کے ہمراہ اور وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، گاڑی میں بیٹھ چکے تھے بلکہ، جب انہوں نے سامنے سے آتے ہوئے دیکھا اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے اہلکاروں کو کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو فوری طور پر وہ گاڑی سے اترے، پیچھے کی طرف مڑے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی اور بھاگتے ہوئے پہلے گیٹ کے بعد وہ گرے بھی، پھر اٹھے، پھر اس کے بعد دوسرے گیٹ کے باہر بھی وہ لڑکھڑائے، گرے اور اٹھنے کے بعد پھر وہ کمرہ عدالت پہنچے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں مدد کی کمرہ عدالت پہنچنے میں کہ ان کی سانس بہت زیادہ پھول گئی تھی اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اب معزز جج کے سامنے وہ یہ معاملہ رکھیں گے اور یہ بتائیں گے ان کو جا کر کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا موقف ممکنہ طور پر یہی ہوگا کہ عدالت نے کسی بھی دوسرے مقدمے میں 2 دن کے لیے فواد چودھری کی حفاظتی ضمانت منظور کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ کس طریقے سے یہ گرفتاری بنتی ہے، کیا موقف ہے اسلام آباد پولیس کا اور کیوں یہ گرفتاری کی جا رہی ہے، یہ بھی آفیشیل جب موقف سامنے آئے گا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو آج عدالت میں سماعت رہی اس میں دلائل تو دیے گئے لیکن ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے مٹیریل بھی دکھایا گیا، فواد چودھری کے ٹویٹس، دیگر رہنماؤں کے ٹویٹس بھی دکھائے گئے عدالت میں اور بتایا گیا کہ وہ جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی جو بات ہے یا جس طریقے سے جلاؤ گھراؤ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، تنصیبات پر حملے کیے گئے، بہت زیادہ نقصان ہوا، پبلک پراپرٹی کا بھی نقصان ہوا، تو ان حالات میں فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے جب یہ مواد دکھایا تو اس پر ایک موقع پر یہ ریمارکس بھی عدالت کے آئے کہ یہ جو مواد ہمیں دکھایا گیا ہے تو یہ اس پر اگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یہ 3 MPO کا آرڈر پاس نہ کریں یا گرفتاری کا آرڈر پاس نہ کریں تو پھر کیا کریں، یعنی کوئی آپشن ہی نہیں رہتا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس۔ تو تمام تر دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فیصلہ یہ سنایا گیا کہ یہ جو گرفتاری ہے 3 MPO کے تحت فواد چودھری کی، یہ غیر قانونی ہے اور ان کو رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری کو کسی بھی دوسرے مقدمے میں 2 دن کے لیے حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے، یعنی 2 دن کی حفاظتی ضمانت فواد چودھری کی منظور کی گئی ہے، کسی بھی دوسرے مقدمے میں انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے واضح طور پر، لیکن صورتحال یکسر مختلف دکھائی دی ہمیں عدالت کے باہر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب فواد چودھری نکل رہے تھے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ہمراہ، آگے کی سیٹ پر وہ بیٹھ رہے تھے، بیٹھ چکے تھے، گاڑی کا دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن فواد چودھری نے اسی اثنا میں دیکھا کہ سامنے سے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے اہلکار اور اسلام آباد پولیس کے اہلکار ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی گرفتاری شاید ایک بار پھر ہو رہی ہے کسی اور مقدمے میں، تو فواد چودھری دروازہ کھول کے بھاگے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہائی کورٹ کے احاطے میں ہی رہے تھے، صبح سے لے کے رات ہو گئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی حفاظتی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اور بڑی نیگوشیشنز بھی ہوئی تھیں اس دوران اور صبح سے لے کے رات ہو چکی تھی۔ رات میں پھر فواد چودھری نے اپنی گرفتاری دی 3 MPO کے تحت، تو اس کا حوالہ بھی آج جب سماعت ہوئی اس کے دوران بابر اعوان جو کہ ان کے وکیل انہوں نے دیا کہ حفاظتی ضمانت منظور ہو چکی تھی اور ہمیں اس کے باوجود گرفتار کیا گیا۔ 3 MPO کو ڈیفینڈ کیا مجسٹریٹ اٹارنی جنرل نے بھی اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے بھی عدالت میں۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے فواد چودھری کی 3 MPO کے تحت، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے